آج ہم ایک ایسی چونکا دینے والی کہانی پر بات کریں گے جو ایک پیتھولوجسٹ کی اپنی گواہی پر مبنی ہے۔ یہ دو ایسے انجاموں کی کہانی ہے جو موت کے بعد سامنے آئے۔ تو کہانی کا جو مرکزی نقطہ ہے نا وہ یہ ہے، دو آدمی جو صرف کچھ میٹر کے فاصلے پر دفن ہے، لیکن ان کی قبروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک کی قبر مشک کی خوشبو سے مہک رہی ہے اور دوسرے کی ناقابل بیان ہولناکی سے بھری ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ تو چلیے اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس پیتھولوجسٹ کا کام کیا تھا اور یہ سب کیسے شروع ہوا۔ اچھا، تو معاملہ یہ تھا کہ ڈاکٹر محمد جو ایک سرکاری پیتھولوجسٹ تھے، انہیں کام سونپا گیا۔ کام یہ تھا کہ ایک احتجاج میں ہلاک ہونے والے دو لوگوں کی لاشوں کا معائنہ کیا جائے جنہیں دفنے میں کئی مہینے ہو چکے تھے۔ بظاہر تو یہ ایک بالکل روٹین کا کام لگ رہا تھا، لیکن ایسا تھا نہیں۔ جب پہلی قبر کھولی گئی تو سب حیران رہ گئے۔ یہ ایک 19 سالہ نوجوان کی قبر تھی۔ 7 مہینے ہو چکے تھے، لیکن قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی اور جسم بالکل محفوظ تھا، جیسے ابھی دفن کیا گیا ہو۔ یہ منظر سوچیں کتنا پرسکون اور حیران کن ہوگا، اور یہی حیرت آگے آنے والے خوفناک منظر کے لیے ایک بنیاد بناتی ہے۔ اب باری تھی دوسری قبر کی، اور یہیں سے یہ کہانی ایک انتہائی خوفناک موڑ لیتی ہے۔ پہلی قبر سے صرف 35 میٹر کے فاصلے پر، جی ہاں صرف 35 میٹر، دوسری قبر تھی جو ایک 41 سالہ شخص کی تھی۔ اتنی کم دوری پر دو اتنے مختلف انجام، یہ بات اس راز کو اور بھی گہرا کر دیتی ہے۔ قبر کھلتے ہی جو پہلی چیز سامنے آئی وہ تھی ایک ناقابل برداشت بدبو۔ ڈاکٹر محمد نے خود کہا، میں یہ بو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ناقابل یقین حد تک ناقابل برداشت تھی۔ اب ذرا سوچیے، ایک ڈاکٹر جو روزانہ لاشیں دیکھتا ہے، اس کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہوگی۔ پھر ڈاکٹر نے ہمت کر کے اندر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور جو نظر آیا وہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا تھا۔ قبر میں ایک تقریباً 2 میٹر لمبا گہرے سرمئی رنگ کا سانپ تھا۔ ایک اور کالا سانپ سیدھا لاش کے اوپر بیٹھا تھا۔ ہر طرف زندہ اور مردہ چوہے پڑے تھے اور کیڑوں کے جھنڈ جن کی آواز تک سنائی دے رہی تھی، اور تو اور ایک مردہ کالی بلی بھی تھی جس کی آنکھیں خوف سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ یہ ایک مکمل ڈراؤنا خواب تھا جو حقیقت بن چکا تھا۔ ڈاکٹر محمد کا کہنا تھا، واللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی وہ نہیں دیکھا جو میں نے اس قبر کے اندر دیکھا۔ یہ الفاظ ایک ایسے شخص کے ہیں جس کا کام ہی گلی سڑی لاشوں سے ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ منظر کتنا زیادہ ہولناک ہوگا۔ لیکن ان سب خوفناک چیزوں میں سے بھی سب سے زیادہ چونکا دینے والی اور سچ کہیں تو غیر فطری بات ایک اور تھی، وہ یہ کہ اس شخص کی ہڈیاں نیلے رنگ کی ہو چکی تھیں، ایک عجیب غیر فطری نیلا رنگ۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس نے اپنے پورے کیریئر میں ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہ کہانی اب کیا سے کیوں کی طرف بڑھتی ہے؟ آخر اس شخص کی زندگی کیسی تھی؟ یہی سوال ڈاکٹر کے دماغ میں بھی گھوم رہا تھا۔ اس کے لیے یہ صرف ایک اور کیس نہیں رہ گیا تھا، وہ صرف ایک رپورٹ فائل کر کے اسے بھول نہیں سکتا تھا، اسے اس کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ تو ڈاکٹر نے اس شخص کے ماضی کے بارے میں جانچ پڑتال شروع کی، اور جو کچھ سامنے آیا وہ اس کی قبر کے منظر سے بھی زیادہ تاریخ تھا۔ پتہ چلا کہ وہ شخص بچوں سے زیادتی کا مجرم تھا۔ اس جرم کی وجہ سے وہ 5 سال جیل میں بھی رہا تھا، لیکن سب سے اہم بات، اس نے کبھی اپنے گناہوں پر شرمندگی ظاہر نہیں کی، نہ ہی کبھی توبہ کی، اور مرتے دم تک وہ اسی گناہ کی زندگی گزارتا رہا۔ تو اب کہانی کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں یہ ساری کڑیاں آپس میں ملتی ہیں اور ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات، ڈاکٹر کو یاد آیا کہ اس ساری کارروائی سے ایک رات پہلے اس نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک درخت کے نیچے ایک کالی بلی تھی جو بہت پریشان کن انداز میں رو رہی تھی، اور اسی درخت کے ایک اونچی شاخ پر ایک بہت خوبصورت پرامن سفید کبوتر بیٹھا تھا۔ اب اسے سمجھ آیا، وہ خواب دراصل ان دو انجاموں کا اشارہ تھا۔ کالی بلی وہ گناہگار شخص تھا اور سفید کبوتر وہ نیک نوجوان۔ تو آئیے آخر میں ان دونوں کا ایک موازنہ کرتے ہیں۔ ایک طرف 19 سال کا نیک نوجوان جس کی قبر پرسکون اور خوشبودار تھی اور جسم تک محفوظ تھا، اور دوسری طرف 41 سال کا گنہگار شخص جس کی قبر ہولناک اور بدبودار تھی اور ہڈیاں تک نیلی پڑ چکی تھیں۔ ایک کی وجہ ایمان بھری زندگی تھی تو دوسرے کی وجہ گناہوں سے بھری زندگی جس پر کبھی توبہ نہ کی گئی۔ یہ پوری داستان ہمیں بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ آخر ہمارے اعمال، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ، ہماری آخری منزل کو کس طرح تشکیل دیتے ہیں؟ اس پر سوچنا بہت